الحمد لله والصلاة على آلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ ذوق اور محبت نال بیک زباں ایک بار پھر پڑھو الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم پیر طریق رسالت رہبر شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام صاحبزادہ محمد احسن مظہری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پپلا، قاری قرآن عاشق نبی آخر الزمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، جامع مسجد انوار مدینہ دے مقتدی منتظمہ کمیٹی دے ممبران و اراکین، میلاد کمیٹی دے متعلقین، چک نمبر 13 ML ضلع میاں والی دے غیور بھائیوں، قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے دوستوں، عزیزوں، بچوں اور قابل احترام بزرگوں، مورخہ 22 مارچ 2022 آپ حضرات دے اس چک وچ پہلی بار میلاد کمیٹی دے منتظمہ کمیٹی دے اراکین ممبران دی دعوت تے بندہ ناچیز و خاکسار راول پنڈی تو آ کے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے۔ دعا کرو اللہ سبنا آنا بہنا قبول کرے، قیامت دے دن اج نہیں اس بیٹھک نہ صدقہ اللہ سونا مینوں بھی حضور دی شفاعت عطا کرے، توانوں بھی عطا کرے۔ آپ حضرات دا اے عظیم اجتماع تک کے بڑا میں خوش ہویا، بندے تے تسی کافی سارے بیٹھے ہو، لیکن میں اس مجمع نے اندر تقریر کر سکنا وا جڑا مجمع بازوق ہوئے۔ میں بازوق ماں پیو نہ پترا، بازوق یاراں بیلیاں نہ سنگیاں، بازوق ویرا نہ پراواں، بازوق سنگیاں نہ سنگیاں، بازوق پیرا نہ مریداں۔ تے میری کوشش ہونی ہے جتھے جا کے گچھی تقریر کراں، بندے بھی اگے جاگنے ہومن۔ عام مولویاں نے جڑے بل بننا او 120 وولٹیج تے بھی بل پہنے، میرا جڑا بلب ہے نا جب تک 220 وولٹیج کرنٹ پورا نہ ہو وہ نہیں جل سکتا۔ بجلی ایویں کوئی نہیں، اللہ کرے آج میرا جنریٹر وولٹیج پورے کر دے وے، ویسے میرے جو وولٹیج ہیں وہ جنریٹر نے پورے نہیں کرنے، آپ کی داد نے، آپ کے ذوق نے، آپ کی محبت نے پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توانو برکت دے ہے۔ میرے کول بھی کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جنہاں نال میں لوکاں دے کرنٹ پورے کر دینا، اگر آکھو تے کرنٹ تھوڑی دیر واسطے پورا کر دیاں تو اڈا بھی، لیکن نہیں، سبحان اللہ اچھی ہوئے گی، محبت نال ہوئے گی تے میں فقرہ بولاں گا۔ رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے۔ نہیں بولے ہو جڑے حضرات ادھر بیٹھے ہو، سٹیج کا جو انداز ہے وہ ذرا مجھے پسند نہیں آیا، معافی چاہتا ہوں، سٹیج ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، سارے لوگ سامنے ہوتے،
اب زیادہ مجمع میری بائیں طرف ہے، چند لوگ سامنے ہیں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں جو اس طرف تشریف فرما ہے، رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے، صدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پواکے تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ایک باری ذرا گج کے سبحان اللہ ہو جائے۔ آپ کو ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی، آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا جناب؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں بالکل متھے پڑھنا ہونا لوگوں نے تقریر نے دوران بندہ اینڈ تے بھی بیٹھے ہو میں پتہ لگ جاتا ہے بھئی کیڑے رنگ وچ بیٹھے ہیں، کیڑے موڈ وچ بیٹھے ہیں۔ جی میں کان تے ہاتھ رکھ کے تقریر پڑھنی نہیں بھئی تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تے میں پڑھ کے چلا جاواں۔ ادھر تکو ذرا پپلاں دے پائیو، میں تقریر پڑھن نہیں آیا وہاں، کرن آیا وہاں۔ جنہ بندیاں نو اس گل دا یقین ہے، زبان گالیاں کے لیے نہیں ملی، غیبت کرنے کے لیے نہیں ملی، چغلی کھانے کے لیے نہیں ملی، خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ملی ہے، وہ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لا کے سبحان اللہ بولے۔ میں ایک فکرہ آپ کے دستاروں میں اور ٹوپیوں میں سجانے جا رہا ہوں۔ اے جڑے بندے دور بیٹھے ہو حالے تک میرے نال نہیں چل رہے ہو، یہ گلاں چنگیاں نہیں۔ میں پنڈی جاواں، میرے کول بندے پوچھن بھئی کتھے تقریر کر کے آیا ہے، میں انہاں نوں آکھاں پپلاں دے چک دے اندر 13 دے اندر حضور دے نوکرات خطاب کر کے آیا۔ جی 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 جناب۔ سلامت رہو، اللہ تعالیٰ تو آنو آباد رکھے۔ ایک اور فکرہ، میرا سینہ دا کلیجہ توڑ کے جنگلہ باہر نہ آ جائے، میں فکرہ بولنا ہے اور میں انشاءاللہ تواڈے چہریاں دا اندازہ لانا ہے بھئی کیڑا بندہ اتھے بیٹھے اور کیڑا بندہ حالے تک کرنے اندر ہے۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستانہ سڑا گیا ہے۔ نا 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 ایک باری پھر بولو۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے۔ ڈٹ جائے تے کلہ بندہ ہی کافی ہے، ویل چیئر تے ایک گل رضوی دسا گیا ہے۔ سلامتیاں ہوں حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے وہی ہاتھ اٹھے گا جسے خیرات مدینے کا مصطفیٰ دے گا۔ جنہاں نو خیرات اتھو نہ ملی انہاں دے ہاتھ دنیا داروں کے آگے اٹھیں گے، عمران کے آگے اٹھیں گے، میاں نواز کے آگے اٹھیں گے، حمزہ شہباز کے آگے اٹھیں گے۔ ان کے ہاتھ خدا مصطفیٰ کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ ہن ذرا ویڈیو پھیر انہاں دی کیمرہ لا اور چیک کر کیڑا اتھے ہے کیڑا آگے ہے۔ فکرہ میرے کو ایک اور لو، سائیاں نو بھونکن والے ہیں ہوتے دنیا لانت ٹونی رہسی، جس نو رضوی دھر دھر کی تھی اس نو دھر دھر ہو دیر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سلامتیاں ہوں جی، بہت ساری فرمائشیں میرے پاس آ چکی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے مزید کوئی فرمائش پیش نہ فرمائیں، جو آ گئی ہے مجھے میرے پیارے بھائی صاحب نے پیش کی ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ وفا کروں گا۔ میلاد کمیٹی کے بھائیوں نے 2-4 معروضات جو عرض کی ہیں ان پہ عرض کروں گا، لیکن سب تو پہلے میں اپنی تقریر دا عنوان اس دے اتے 2-4 گفتگو دیاں 2-4 گلاں کرنیاں۔ خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے ساری کائنات بنائی اور آپ کو اپنے لیے بنایا۔ نہیں بالکل آرام نال تسی چپ کر کے ببو 2-4 منٹ تسی صبر کرو، انشاءاللہ
تھوڑی دیر بعد تو آنوں میں ہوش ہی نہیں رہن دینا بھئی تسی بیٹھے کتھے ہو، لیکن تھوڑی دیر صبر کرو۔ اللہ فرما رہا ہے سونیاں ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ میرا خیال ہے حدیث کو میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا سر سری یا نور نوری، سونیاں میرے راز نے رازا، میرے نور نے نور، ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ خالی جگہ دا سوال ہے، fill in the blank، میں بولاں گا تساں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا نبی کے لیے، اللہ نے زمین بنائی نبی کے لیے۔ دو میں جملے بولیں بطور مثال دے، ہن تساں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی نبی کے لیے، اللہ نے لوح بنایا، بولتے جائیں، اللہ نے قلم بنایا، اللہ نے جبریل بنایا، اللہ نے سورج سجایا، اللہ نے چاند لگایا، اللہ نے کہکشاؤں کے جھرمٹ بنائے، اللہ نے بادل برسائے، اللہ نے حوریں بنائی، اللہ نے غلمان بنائے، اللہ نے میکائیل بنایا، اسرافیل بنایا۔ بولو جڑا بندہ نہیں بولے گا میں ناراض ہوں گا، آگے میں فکرہ دین لگا جے تکڑے ہو جاوے ہو۔ اللہ نے اسرائیل بنایا نبی کے لیے، اور میں کیا پوچھنا چاہنا وہاں، آیا سورج خاکی ہے، چاند خاکی ہے، جبریل بشر ہے، میکائیل مٹی سے بنا ہے، اسرافیل بشر ہے، اور ملا حیا کر، جو جس کے لیے بنے ہیں، جو بنے ہیں، اگر وہ نور ہیں جس کے لیے بنے ہیں، وہ محمد کتنا بڑا نور ہو۔ ایک جملہ میں ضلع میاں والی میں آج پہلی بار بول رہا ہوں، عرصہ دراز سے میں اس ڈسٹرکٹ میں آ رہا ہوں، لیکن اے فکرہ میں پہلی بار بولن لگا۔ اے تہاڈا نصیب ہے، آدم بنے مٹی سے، مٹی بنی جوہر سے، جوہر بنا مادے سے، مادہ بنا مثال سے، مثال بنی طبیعت سے، طبیعت بنی شے سے، شے بنی لا شے سے، لا شے بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر آیا اس کے ارادے سے، اس کا ارادہ آیا کلمہ کن سے، کلمہ کن نکلا وحدت کی کلی سے۔ پتہ نہیں جملے نال وفا کرو گے یا نہیں کرو گے، لیکن اگر آپ نہ بھی بولے، عبداللہ مزروارسی کا ضمیر اس جملے پہ بولے گا، وحدت کی کلی سے مجھے دو چیزیں نکلتی نظر آئیں، یا کلمہ کن نکلتا نظر آیا، یا حسین کا نانا نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر ایک فکرہ کر رہا ہوں۔ علت اور معلول برابر نہیں ہو سکتے، سبب اور مسبب برابر نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کی علت ہے توحید، مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ۔ نہیں، میں اس وقت تک یہ جملہ بولتا رہوں گا جب تک آپ سبحان اللہ سارا مجمع نہیں بولے گا۔ مصطفیٰ کی علت ہے توحید، مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ۔ چند بندے بولے ہیں، زیادہ مجمع چپ ہے، پتہ نہیں کیوں چپ ہے۔ جو بندہ اپنے گھر والوں سے وعدہ کر کے آیا ہے میں کو نہیں بولنا، میں مولوی نہ منہ تکن جا رہے ہیں، انہوں تے کر والی مارے گی، باقی تے سبحان اللہ بولو۔ مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ۔ فکرہ لے، اس بھرے مجمع دے اندر کوئی بندہ بان کھلی کر کے مینوں آکھ سکتا ہے بھئی مصطفیٰ خدا کے برابر ہے؟ لکھ واری توبہ، ہزار واری توبہ، کروڑ واری توبہ۔ کوئی بندہ چاہے بالکل ادنا جیا مسلمان کیوں نہ ہوئے،
وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکنا کہ مصطفیٰ خدا کے برابر ہیں. اور میں کیا ملا پھر حیا کر, اگر مصطفیٰ خدا کے برابر نہیں ہے تو مخلوق محمد کے برابر کیسے ہو؟ عبداللہ بن سلام بہت بڑا عالم ہے یہودیوں کا, تورات کا حافظ ہے. سرکار جدو مکے تو مدینے آئے نا تے میرے نبی دی گڈی گئی چاڑ, آگئے لوگ حضور نو ملن, انہوں بھی مریداں آکھیا بھئی تو بھی بڑا عالم بنیا پھرنا ہے, عالم ادھر آیا ہی ہونا, عالم ادھر آیا ہی, تو بھی بڑا عالم بنیا پھرنا ہے. اس نے کتاباں لدیاں کوڑیاں تے اٹھاں تے مریداں نو نال لیا, طالب علماں نو نال لیا, حضور دی بارگاہ جا گیا. بڑا انہمان سی اپنے علم تے, حضور دے سامنے بہ کے آخنا ہے میں کلمہ پڑھنا آیا. آپ نے فرمایا پڑھنا کلمہ کیوں نہیں پڑھنا ہے, آنا ایویں نہیں پڑھنا, پہلے امتحان لواں گا. تسی پہ سوچ رہے ہو مولوی صاحب جلدی جلدی ہاتھے کان تے ہاتھ رکھے ہیں, یہی پہ سوچ رہے ہو نا. تے میں بھی اس وقت تک ہاتھ کو نہیں رکھنے جب تک تسی میرا ساتھ نہیں دیو گے, اور میں جب تک تیار نہ کر لواں مجمع نو, میں تے ہاتھ کو نہیں رکھنے. چاہے راضی رہو یا ناراض رہو, بولو گے تے میں آگے چلاں گا. میں تو انہوں دسیا ہے, آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ, آنا نہ پڑھنا. کیوں؟ امتحان لینا ہے. فرمایا لے امتحان. امتحان کیڑی گل دا؟ او عالم ہے اے امی ہیں, او عالم ہے اے امی ہیں. بعض لوکاں ان پڑھا نے امی دا مانا ان پڑھا کیا ہے, اور میں کیا عقل نے دشمنا تجھے پتہ ہی نہیں ہے عربی کہتے کسے ہیں. اگر امی کا مانا ان پڑھ کر رہا ہے تو جا کسی عالم دین کے سامنے اپنے دزانو تلمذ ہو کے علم حاصل کر. تجھے پتہ ہی نہیں ہے امی کہتے کسے ہیں. وہ عالم ہے, یہ امی ہے, وہ عالم ہے, یہ امی ہے. اشتہار لگا میرا چک نمبر 13 پپلاں دے اندر, اور میلاد کمیٹی کو 2-4 بندے آگئے پپلاں چوں. کنوں بلا رہے ہو؟ انہاں کیا عبداللہ مظہر وارسی صاحب ایک مولوی ہیں, راول پنڈی کے رہنے والے ہیں, انہیں خطابت کے لیے بلا رہے ہیں. انہاں کیا نہ بلائے انہوں, او تے جیل نے ان پڑھ جے, او تے پڑھیا ہوئے ہی کوئی نہیں جے. انہاں کیا کمیں نہیں پڑھیا ہوئے, او تے پورے ملک دے اندر جا کے خطابات کر دے. انہاں کیا بھی اسی کوئٹے گیا, اسا کوئی کالج نہیں چھوڑیا, کوئی سکول نہیں چھوڑیا, کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی. جس دے رجسٹر اسا چیک نہیں کیتے اس دا تے نہ ہی کسے رجسٹر دے اندر نہیں. میلاد کمیٹی دے بھائی کمن گے عقل دا علاج کراؤ. اگر تم نے عبداللہ مظہر وارسی کا پوچھنا ہے تو جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں جا کے پوچھو. او کوئٹے کے لوڑ دے ہو پائے, میں گل آ گیا تسی آلے تھی بیٹھے ہو. 2 منٹ جی, 2 منٹ مینو ٹائم دیو, مینو نعرے دا ٹائم دیو تاکہ میں کو گل سمجھا لما. سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ مجمع سارا بولے گا. میں گل آ گیا تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں چلیا. مصطفیٰ کا پتہ پوچھنا ہے نا, مصطفیٰ کا علم دیکھنا ہے نا, تو مکے اور مدینے کے رجسٹر نہ کھول, جہاں سے وہ آیا ہے وہاں رابطہ کر. مزہ آیا یا کون؟ ہائے ہائے. اچھا گل حالے اگے ہے, ادھر تکو. آپ نے فرمایا لے امتحان. آدھا اتے کے ہے, اپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 7 سماوات, 7 آسمان. آنا نا 10. فرمایا قمر, عطارد, زہرہ, شمس, مریخ, زحل, مشتری. آپ نے فرمایا اگواہنا اپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بحر الظلمہ, تاریکی کا دریا. آنا اتے کے ہے؟ فرمایا بحر النور, نور کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحجب, پردوں کا سلسلہ. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا جنت المأوا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر المجد, مجد کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر العزہ, عزت کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر العظمہ, عظمت کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر الکبریاء, کبریائی کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر الجبروت, جبروت کا دریا. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا الکرسی. وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا العرش. کہتا ہے وما فوقہا, اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا.
آئندہ میں نہ بلاوے آج برداشت کر لو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ ہن میں دساں پھر کے ہویا ہاں میاں صاحب فرماندے نے کہ بھول گئیاں سب زیرا زب راں تے بھول گیا سب پڑے یا لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشیں وچ آؤ یا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سلام اللہ اللہ ہکلہ سی ہکلہ پتہ نہیں کتنے زمانے تو ہکلہ کتنیاں صدیاں چوں ہکلہ اچانک بے دل دے دل وچ خیال آیا میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے کدھر خلاقیت دا پردہ کدھر رزاقیت دا پردہ کدھر غفاریت دا پردہ کدھر ستاریت دا پردہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اچانک بے دل وچ خیال آیا میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے مینوں کسے ویکھیا کوئی نہیں کوئی ایسا نہ بناواں جڑا مینوں ویکھ کے دنیا والیاں نوں دسے میں کیسا واں حوالہ نوٹ کرو میرے ضلابیاں والی دے بھائیو علامہ اسماعیل حقی روح البیان دے اندر فرماندے لما طلقت الارادہ بإیجاد الخلق اللہ نے جدو مخلوق نو بنان دا ارادہ فرمایا ابرز الحقیقت الاحمدیہ اللہ نے حقیقت احمدیت دا ابراز فرمایا ابراز دا مطلب ہے ظاہر کرنا ابراز دا مطلب ہے کڈنا ابراز دا مطلب ہے نکالنا ہن ویکھو اے میرے جیبے دو نے ایک سجے پاسے جیبا ایک کھبے پاسے جیبا اس پورے مجمع وچ کسے بندے نو پتہ نہیں میں کھبے جیب وچ کے پایا ہویا ہے اور سجے جیب وچ کے پایا ہویا ہے ہن میں تواڈے سامنے پتر ذرا پرے ہٹ میں انہاں نوں وکھاواں میں ہن تواڈے سامنے سجے جیب دے اندر ہاتھ پایا ہے کسے نوں نہیں پتہ مولوی صاحب کے کڈن لگا ہے ہن ویکھو میں تواڈے سامنے اے ویکھو کے کڈیا ہے او بولو اچھی آواز نال کیڑی شے وے انہوں بھی بھول گئے او اے بھولن والی شے ہے لوگ اپنے آپ تو اعتکاف جاتے ہیں نا اعتکاف تے اماں نوں آنے نے مینوں نعرہ تکبیر بولو ذرا ایک ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر نانا ابھی ہاتھ نیچے ہیں جو محمد کا وفادار بیٹھا ہے اسے سیدنا صدیق اکبر کی وفا کا واسطہ دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا حضور کے نام پہ اٹھائیے نا دونوں ہاتھ بلند کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کسے بندے نو نہیں پتا کہ اے میں موبائل کس وقت جیب دے اندر پایا ہے میں پنڈی چو نکلیاں پایا ہے سی پیک دے اندر آ کے جیب دے اندر پایا ہے یا میں ہر نولی موڑ تو اندر آیا تے تاں میں اپنے جیب دے اندر پایا ہے میں ایتھوں آیا اندر تاں پایا ہے لیکن پتہ تاں لگا ہے
جدوں میں اس موبائل نو باہر کڑیا ہے ابرزا یبرز ابرازن فہو مبرز و ابرز یبرز ابرازن فذاک مبرز لم یبرز لم یبرز لا یبرز لا یبرز لن یبرز لن یبرز الامر منه ابرز لتبرز لیبرز لیبرز والنهی عنه لا تبرز لا تبرز لا یبرز لا یبرز الظرف منه مبرز مبرزان مبرزات اور میں کڑیا موبائل تلتا لوگوں نے پتا چلیا موبائل میں باہر کڑیا ہے اللہ نے اپنے نبی نو پیدا نہیں فرمایا حقی فرمانے نے ظاہر فرمایا تے کتھو ظاہر فرمایا کلیجے ٹھرن لگے میرے ویران دے جڑا بندہ اتھے بیٹھا ہے وفا کرے گا جملے نال علامہ حقی فرمانے نے ابرز حقیقت الاحمدیہ من کمون حضرات الاحدیہ اللہ نے اپنے نبی نو مٹی چو نہیں بنایا پانی چو نہیں بنایا آگ چو نہیں بنایا ہوا چو نہیں بنایا بلکہ وحدت دی کان چو باہر کڑیا اوہ کان ہوئے لوئے دی وچوں لوہا نکل دا ہے چاندی نہیں نکل دی کان ہوئے سونے دی وچوں پتل نہیں نکل دا سونا نکل دا ہے اوہ کان ہوئے گڑ کان ہوئے نمک دی وچوں گڑ نہیں نکلدا نمک نکلدا ہے اوے کان ہوئے چونے دی وچوں چینی نہیں نکلدی چونا نکلدا ہے جس ماں دا دودھ پیتا ہی اس ماں دے دودھ دی تینوں میں قسم دے کے کہنا اپنے گھر دے وکھرے کمرے دے اندر بیٹھ کے ذرا سوچی جڑا وحدت دی کان چو باہر آیا ہے انہوں نور آکھاں یا بشرک کبو نہ میرے نال لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے سارا مجمع میرے نال مل کے مولے لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے ایک باری پھر بولو میں اگلا فقرہ پڑھا لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے بھاویں آنکھ دا رو تو آنا بشری تینوں جانن والے جان گئے بشری تینوں جانن والے مل کے کہیے نا تینوں جانن والے میرے نبی دا ابراز ہویا اللہ نے وحدت دے دریا دے نیڑے کھڑا کر کے فرمایا سونیا آگے ہیں تنفس ہن سال ہے نا اچھا ادھر تک یار بندے پہ اٹھنے کوئی پہ جانے نظرانے آلے تسی ہر بندے نو اگر تکو گے تو میں بھی تے کسے کم نہیں آیا نا یار اللہ نے اپنے سونے محبوب کو وحدت کے دریا کے قریب کھڑا کر کے فرمایا سونیا سال ہے سا ہونا ادھر تکیو ذرا میرے آلے پاسے میں سال لین لگا ترے چیزاں نکلیاں جراثیم نکلے بو نکلی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلے تینوں چیزاں بھیڑیاں آؤ ہن میں دساں میرے نبی سالے آتے کے ہویا ہائے 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 حوالہ میں پہلے دے دیتا ہے کوئی بندہ بعد وچ اے نہ کہے مولوی صاحب کی تو تقریر کر کے گیا ہے علامہ حق کی ایک حوالہ دعا حوالہ علامہ محمد وائز ریاوی جامع المعجزات دے اندر فرمانے اللہ نے فرمایا تنفس یا حبیبی سونیا سالینا میرے نبی نے سالیاں سم بجست منہ عیون الارواح اللہ دا نبی سالندہ گیا اور اللہ روحاں دے چشمے بنانا گیا اور جدا سا زندگی ہے اس محمد دی ذات دا مقام کتنا اچھاویں گا 12,000 سال تک رب نے اپنے نبی نو ویکھیا ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار نہیں پنج نہیں کتنے ہزار سال مل کے بولو نا 12,000 سال 12,000 سال تک اللہ اپنے نبی نو ویکھدا رہیا نہ گل کیتی نہ بات
بلکہ ویکھدا رہیا اپنے نبی نو، ویکھدا رہیا اپنے نبی نو، میرے آقا دی نہ پلک جھپکی نہ اک پھٹکی۔ ایک پاسے موسیٰ کلیم ہے جڑا تور دے میدان وچ کھلو کے پیا کہندا ہے اے میرے اللہ ارینی انظر الیک، سونیا اے پردے پیچھے رہ کے میرے نال گلاں کرنا ہے، تیرے پردے پیچھے رہ کے گل کرن دے اندر کتنا سواد ہے، اپنے چہرے دا گھنڈ لا سامنے آ دیدار کرا، تیرے پردے پیچھے رہ کے گل کرن دے اندر ایڈا مزہ ہے تے تیرے دیدار دے اندر کتنا سواد ہوئے گا۔ آواز آئی لن ترانی، تیرے اندر ہمت نہیں میرے کلیم کہ تو میں نو ویک سکیں۔ ہاتھ بن کے کہہ دینے مولا میں بڑے چاہ نال اپیل کیتی ہے تے تو کہنا تیرے اندر ہمت نہیں، اگر ہور نہیں تے کچھ تے مہربانی کر دینا۔ آواز آئی سونیا سامنے ویک کے وے اے اللہ میں نو پہاڑ نظر پہ آندا ہے، فرمایا اس پہاڑ تے ویک اسی اپنے نور دا جلوہ سٹن لگے ہاں، اگر پہاڑ جلوے تو بعد رہ گیا سلامت تے تم ہی رہ گیا قائم تے پھر اگلی گل کیڑی یوکی ہے، گھونڈ لا دیاں گے سامنے آ جائیں گے۔ علامہ راضی تفسیر کبیر دے اندر فرمانے اللہ نے سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ نور دا جلوہ پہاڑ تے گرایا تے پہاڑ سارا ریزے ریزے ہو کے اڑ گیا۔ حضرت موسیٰ دے نال 40 بندے آئے سن، سارے دے سارے مر گئے تے موسیٰ کلیم 40 دنہ وستی عالم وجد دے اندر چلیں گئے۔ اور ایک پاسے کلیم ہے، دوے پاسے حبیب ہے، پہلا آسمان تھلے، دو آسمان تھلے، تری آسمان تھلے، چوتھا آسمان تھلے، پنجواں آسمان تھلے، چھواں آسمان تھلے، سدرۃ المنتہا تھلے، جنت الماوا تھلے، عالم ہاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم عظمت و جلال تھلے، ساری دنیا تھلے وے۔ او ادنا دا پردہ کھڑکا گئے، اللہ کولو جا کے ویکھے آئے، نظر اٹھا کے ویکھے آئے تے سامنے بٹھا کے ویکھے آئے، نہ اک جھپکی ہے نہ پلک پھٹکی ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے۔ آواز نال آواز ملا کے بولو حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا۔ گنگیاں بندیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماواں نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ دی بے ادبی کرن والیاں نو چھٹی، بابے خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرن والیاں نو چھٹی۔ اب باقی تے بولو نا طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا۔ مل کے کہیے میرے ساتھ، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے رب کا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑے میرے بھائی اگے بہ کے پہ نعرے مار دین نہ پہ بول دین
ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਔਕੜ ਪੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ गया है। ओ हलाली खून बोल रहा है जिन्हें माँ ने दरूद पढ़ के दूध पिलाया है। शुगर के मरीज को चीनी हजम नहीं होती, बीपी के मरीज को चावल हजम नहीं होते, यूरिक एसिड के मरीज को बड़ा गोश्त हजम नहीं होता, दिल के मरीज को देसी घी हजम नहीं होता, मोबाइल को पानी हजम नहीं होता, और जिसकी रगों में गंदा खून हो उसे लब्बैक का नारा है। फौजी दी पेशी हो जाए ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने ते चीफ उरी सिर्फ वेखन बोलन शोलन कोई ना, फौजी पहले कमेगा फिर उदे जिस्म ते पसीना आ जाएगा। पता नहीं साहबुरी मेरे नाल नाराज हो गए। आम पुलिसिया दी पेशी आई जी पंजाब के सामने हो जाए ते आई जी इधर तको जरा इंज करके तक्के 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 बोले शोले को ना, पुलिसिया पहले कमेगा फिर उदे जिस्म ते पसीना आएगा। मैं गल आ गया तुसी हाले इत्थे ही बैठे हो, ओ गल आ गया और तुसी इत्थे ही बैठे हो। चलो नहीं समझ आ रही, मैं कह रहा अल्लाह से बड़ा किसी का जलाल नहीं, मुस्तफा से बड़ी किसी की हया नहीं। वाह 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 वाह, अल्लाह करीम थानू बरकत अता फरमाए। बोलण वालियां नू अल्लाह मरदे टाइम नबी पाक दा कलमा बोलना नसीब फरमाए। मैनू थोड़ा जिहा नारियां दा टाइम दिओ ताकि मैं हवा दे झोंके दी तरह अपनी मंजिल दी तरफ बढ़ां। अल्लाह दी अख तू बड़ा जलाल किसे दा नहीं, नबी तू अख तू बड़ा हया किसे दा नहीं। अल्लाह दे खौफ नाल मेरे नबी दे जिस्म ते पसीना आया, मेरे आका दे मत्थे ते पसीना आया ते हुजूर ने अपनी उंगली नाल पसीना लाया। ए तुहाडे मत्थे ते पसीना आ जाए, ए वेखो मैं तकरीर पिया करदा मेरे मत्थे ते पसीना आ गया है। पसीने दी औकात के वे, बंदा उंगली नाल ला के ते तुहानू को नहीं समझ आई पसीने दी औकात के है। मेरे नबी दे मत्थे ते पसीना आया ते सरकार ने उंगली नाल लाया और झटकन लगे ना, आवाज आई सोनिया के करन लगाए ते मेरे आका ने फरमाया अर्ज कीता या अल्लाह ए बेकार पसीना है, मैं इनू झटकन लगावां। आवाज आई बेकार नहीं आ, मेरे प्यार दी निशानी है, बेकार नहीं आ मेरी मोहब्बत दी निशानियां, बेकार नहीं आ मेरे इश्क दी निशानियां। सोने मैं क्या करा, फरमाया एक एक करके कतरा गिरा। मैं हवाला देने का जिम्मेदार हाँ, मेरी तकरीर मिलाद कमेटी के मेंबरान कोल मौजूद है। मेरे नबी ने पहला कतरा गिराया, और सुनो जुमला मजा आवे ते बोलना, मैं बखीलों के वेड़े ना आया। अल्लाह महकी कहने खलक मिन्ना जिबरील, अल्लाह ने नबी दे मत्थे दे पसीने दे पहले कतरे चू जिबरील बनाया, दूए कतरे चू मिकाईल बनाया, त्रीए कतरे चू इसराफील बनाया, चौथे कतरे चू इजराइल बनाया। मेरे नबी ने पसीने दा छांटा मारिया, नबी छांटे मारदा गया, अल्लाह नूरी फरिश्तियां नाल आसमान सजांदा गया। कैमरे वाला मेरा भाई कैमरा फिरेगा और मैनू दसेगा भाई चैकर केड़ा बन के आया है ते नौकर केड़ा बन के आया है, मैनू व्हाट्सएप नंबर भी देवेगा। हुण मैं एक सवाल पूछना चाहना, जिबरील खाकी है, मिकाईल खाकी है, इसराफील मिट्टी से बना है? सारे गज के जवाब दो। इजराइल बशर है? और मैं आख्या मुल्ला हया कर, जो पसीने से बने हैं वो नूरी हैं, और पसीने वाला मोहम्मद खाकी हो गया। एक और
فکرہ کہنا چاہتا ہوں نہیں 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 گل میرے کول ہور اس تو بھی بڑی ہے میں جڑی کرن لگا ہاں میں کتاباں دے اندر پڑھیا علماء بیٹھے نے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی بدل برساندی ہے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جدی ڈپٹی ہے ہوا تے او ہواواں چلاندی ہے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی مونڈیاں تے بیٹھ کے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی ماں دے رحمہ دے اندر جا کے بچیاں دیاں تصویریں بناندی ہے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی مرن تو بعد ہر مردے دی قبر وچ آندی ہے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی منکر مردیاں دی چھترول کردی ہے اور فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی ہوا پہ چلانی ہے بدل بھی برسانی ہے اور میں کیا ملا شرم کر جدے پسینے چبنے وے فرشتے دنیا دا نظام پہ چلانے نے میں اس مصطفیٰ نو مختار کل نہ کھاتے کے آنکھاں بول پھر بولو میرے نال کے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں نہ جانا ہے اے صبا لے چل مجھے تو روبرو سرکار کے اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے مل کے کہیے میرے ساتھ اپنے منہ سے داستان حضرت جبریل کا یوں متھے دے پسینے چوں اللہ نے فرشتیاں نو بنایا میرے نبی دے چہرے تے بھی پسینہ سی تکیو ذرا ادھر تکیو بڑی مزے دی گل جے میرے آقا نے اپنی سونیاں سونیاں انگلیاں اپنے چہرے تے رکھیاں تے پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح انگلیاں نال چمٹ گئے میرے نبی جھٹکن لگے اللہ نے فرمایا جھٹکی نہیں میرے پیار دی نشانی کہ کراں فرمایا ایک ایک کر کے قطرہ گنا علامہ حقی کہنے نے خلق منہا عرق وجہی العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم اللہ نے میرے نبی دے پسینے دے چہرے دے پسینے دے پہلے قطرے چو عرش بنایا دوے قطرے چو اللہ نے کرسی بنائی تریے قطرے چو اللہ نے لوح بنایا چوتھے قطرے چو اللہ نے سورج بنایا پنجویں قطرے چو اللہ نے چند بنایا اور میرا نبی پھر چھانٹا ماردہ گیا اللہ تاریاں نال آسمان سجان لگے عرش بنے آئے میرے نبی دے پسینے دے چوتھے قطرے چوں چہرے دے پسینے دے چوتھے قطرے چوں کے بنے ہیں مل کے بولو نہیں مزہ آیا ایک باری پھر بولو میں فکرہ دیاں گا مزہ آئے گا میرے نبی دے چہرے دے پھر سنو جملہ میرے نبی دے چہرے دے پسینے دے چوتھے قطرے چوں پہلے قطرے چوں کے بنے ہیں عرش بنے ہیں کے بنے ہیں اچھی بولو کے بنے ہیں عرش بنے ہیں علماء بیٹھے ہیں ایک خیرات سمجھو علماء دے دردی یہ جملہ لاکھوں کروڑوں اربوں مسجدیں کٹھی ہو جائیں مسجد اقصی کے مثل نہیں کروڑوں مسجد اقصی مل کے مسجد نبوی کے مثل نہیں کروڑوں مسجد نبوی مل کے مسجد حرام کے مثل نہیں کروڑوں مسجد حرام مل کے بیت المعمور کے مثل نہیں کروڑوں بیت المعمور مل جائیں زرہ کے مثل نہیں کروڑوں زرہ مل جائیں کرسی کے مثل نہیں کروڑوں کرسیاں مل جاون اللہ دے عرش دے مثل نہیں اور فکرہ میں بولن لگا جے خدا دی قسمیں کلیجے ٹھرن گئے او بندہ بولے گا جنہوں ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا میں متھے تے فکرہ لکھن لگا میں نو سمجھ نہیں آئی میرا دماغ پھٹ گیا ہے میں حیران ہویا
کہ عرش جو ہے یہ مسجد سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا اونچا ہے۔ مسجد عرش کی نسبت سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، اربوں گنا نیچی ہے۔ لیکن میرا نبی جب مسجد میں جاتا ہے جوتے اتار کے جاتا ہے، عرش پہ جاتا ہے جوڑے سجا کے آتا۔ مسجد میں آتا ہے، اپنے نالین اتار کے آتا ہے، عرش پہ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تخلعنا علیک تقدم علی بساط العرش یتشرف العرش بغبارنا علیک۔ سونیاں لامی نہیں پا کے آ، لامی نہیں اپنے نالین پا کے آ۔ میں جدو جواب سوچیا تو میں بڑا حیران ہویا کہ عرش بنے اللہ دے نبی دے چہرے دے پسینے دے پہلے خطرے چوں، تے عرش جڑا ہے اے پسینے چوں بنے ہیں۔ بندہ دوئے دے گھر جتیاں پاک لا کے جانا ہے تے اپنے گھر آوے تے جتیاں پا کے آنا ہے۔ لوح بنا میرے نبی کے پسینے سے، قلم بنی میرے نبی کے پسینے سے، سورج بنا میرے نبی کے پسینے سے۔ میں ایران گیا 2 بار، ادھر تکو ذرا، 12 بجے میری نظر اٹھی ہے، میں تکیا 12 بجے میرے سر تے سی۔ میں دبئی گیا 12 بجے پھر میں تکیا پھر جنا میرے سر تے سی۔ ابو ظہبی گیا 12 بجے پھر میں تکیا پھر اپر سی۔ سعودی عرب گیا عمرے واسطی، اپر تکیا 12 بجے پھر میرے سر تے سی۔ پاکستان اسلام آباد آ کے ایئرپورٹ تے لتھا 12 بجے پھر تکیا پھر ہوتے سی۔ میں آکھیا جڑا سورج میرے نبی کے پسینے سے بنے وہ ہر بندے کے سر پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا۔ مل کے کہیے میرے ساتھ تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا۔ مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ۔ دلاں دا چین پایا بے قراراں، دلاں دا چین پایا بے قراراں یا سورج بنے آئیں، سورج بنے آئیں میرے نبی دے چہرے دے پسینے دے چوتھے قطرے چوں، علی دی گو دے میرے نبی دا سر رے، میرے آقا کریم علی پاک دی گود وچ آرام پہ کر دن۔ اچانک علی دیاں نظریں اٹھیاں تے سورج ڈوب گیا۔ علی رو پہ، رحلے مصحف ولایت سے 2 موتی نکلے، رحلے نبوت پہ آکے گرے۔ میرے نبی دیاں آنکھاں کھلیاں، فرمایا علی کیوں پیا رونا ہے؟ یا رسول اللہ میرے بچے قربان جان او ڈوب گیا میں پڑھنی سی، او ڈوب گیا میں پڑھنی سی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی میرے ہونے کیوں پیا رونا ہے؟ تم ہی میرا ہے، نماز بھی میری ہے تے جڑا ڈوبے ہے وہ بھی میرا ہے۔ ہن اے 10 قضا پڑھنیاں یا ادا پڑھنی، قضا پڑھنیاں یا ادا پڑھنیاں؟ اللہ اگے غلام علی نہیں سی، مولا علی سی۔ ہاتھ بن کے کہہ دینے یا نبی اللہ تواڈے ہونے اگر قضا ہی پڑھنی ہے تو پھر کیڑا فائدہ ہے؟ اللہ دے نبی قضا نہیں میں پڑھنی، میں ادا پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ذرا ٹھہر، ذرا ٹھہر۔ میرے نبی نے 3 انگلیاں ایتے رکھیاں، اتے انگوٹھے دا تالا لایا تے شہادت دی انگلی اٹھائی۔ رہ گئے ہو میں اتھو ہی مڑ جا سا جی۔
میں تھوڑا جہا موڈی جہا خطیب ہاں اگر سودا چنگا ہوئے تو منت کرن دی لوڑ نہیں میرے کول سودا کھڑا ہے اگر تسا نہ سنیا اگلے گاہک تیارن میرے نبی دیاں 3 انگلیاں اتھے نے اتھے انگوٹھا ہے حضور نے اٹھائی ہوئی ہائے 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 قبلہ حضرت صاحب بلان دے 3 طریقے مینوں کوئی بندہ بلاوے نا مینوں آکے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ مظہر وارسی صاحب قبلہ آؤ تے میری گل سنو حق چار یا اللہ بلانے کے 3 طریقے ہیں پہلا طریقہ کوئی بندہ میں نے بلاوے آکے حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مظہر وارسی صاحب قبلہ ساڑی گل سنو یہ سب تو اچھا طریقہ ہے معذب طریقہ ہے سونا طریقہ ہے تو کوئی بندہ میں نے آکے وارسی صاحب یہ تھوڑا جہا اس تو تھلے دا طریقہ ہے تو کوئی بندہ میں نے آکے سب تو تھلے والا طریقہ کوئی بندہ میں نے ثابت کر کے دے میرے نبی نے آکے ہوئے قبلہ و کعبہ سورج صاحب اور سورج نانا او بولے نہیں ہو یار سبحان اللہ تباری میرا نبی انگلی اٹھا رہا ہے تے سورج لبیک لبیک کردہ آ رہا ہے اوہ لبیک اتھے کیتی جاندی ہے جتھے تے میں تو جا کے طواف کرنے آن لیکن سورج لبیک کر کے دنیا نو پیغام پیا دیندہ ہے تو اڈا کعبہ مکے دے اندر ہے میرا کعبہ مدینے دے اندر توڑا کعبہ مکے دے اندر ہے میرا کعبہ مدینے دے اندر ہے میرے بھائیوں میں پڑھے آئے حدیث دیاں صحیح کتاباں دے اندر کہ سورج جدوں ڈب دائے نا تے او اللہ دی دربار دے اندر جا کے سجدہ کر لائے تے جدوں نکل دائے تے پھر بھی سجدہ کر کے نکل لائے سورج چڑھے تے سجدہ کر کے ڈبے تے سجدہ کر کے ان سورج اللہ دی کچہری دے اندر ادھروں میرے نبی دی انگلی اٹھ گئی میں پوچھنا چاہنا ہوں اگر کوئی فوجی چیف آف آرمی سٹاف دے سامنے پیش ہویا ہوئے تے ایک اٹامک انرجی کنیاں دا برگیڈیئر انہوں کال کر کے گوے ادھی نہ سنو میری سن اے ممکن نہیں اگر کوئی پولیس والا آئی جی دے سامنے پیش ہویا ہوئے تے عام تھانے دا ایک چھوٹا جا ایس ایچ او نو کال کر کے آکے ادھی نہ سن میری سن ایک عام بندہ چیف جسٹس دے سامنے پیش ہویا ہوئے تے ایک سیول جج دفعہ 3 دا مجسٹریٹ انہوں کال کر کے آکے چیف جج دی نہ سن میری سن اے ممکن نہیں ہے اور سورج اللہ دی کچہری دے اندر تے میرے نبی دا اشارہ ہویا آقا دی انگلی اٹھی سورج پہلے کمیا پھر ہاتھ بن کے کہا مولا میں دربار تیرے دے اندر ہاں میں سجدہ تیرا پیا کرنا ہاں ادھروں تیرے نبی دی انگلی اٹھ گئی ہیں ہون دس میں کہہ کراں میرے اللہ نے آکیا ہوئے گا کہ میرے تے سجدے ہوندے رہن گے میرے نبی دی انگلی اگر تھلے گر گئی تے میں تینوں معاف نہیں کرنا نس 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 پھر کہو میرے نال کے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا طالب و مطلوب کا عشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسان رہی باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے مل کے کہیے میرے ساتھ باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے 56 سال عمر ہے ضعیف العمر بابا جڑا چل نہیں سکتا اپنی ٹنگاں نال ویل چیئر تے لوگ نو دائیں بائیں لے جاندن ڈاکٹر کہندے ہیں بابا کرونا دی بیماری آئی ہوئی ہے فیض آباد نہیں جانا ایک تے سردی ہے دعا بیماری پھیلی ہوئی ہے
بزرگ سارے دنیا تو جا رہے ہیں، اے نہ ہوئے کوئی اور مسئلہ خراب ہو جائے۔ اوے میرے بابے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے آگے عزیز، اوے ڈاکٹر چپ کر جا، باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے۔ مل کے کہیے میرے ساتھ، باتیں کرنا اور ہے ان کا باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے، باتیں کرنا اور ہے ان کا۔ میرے بھائیو گرامی قدر آواب، اسی خوش نصیب ہاں جڑے نبیاں دا وی ادب کرنے ہاں، صحابہ دا وی ادب، خدا دا وی ادب، ولیاں دا وی ادب۔ تسی خوش نصیب ہو، میں خوش نصیب ہاں، اللہ کریم نے ایڈا سونا عقیدہ سانو عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر احباب، اتے میرے آقا دی گل ہے، میں توانو دعوے نالے گل پیا کرنا ہاں۔ دنیا دے اندر کسے بھی مسلک والیاں کول چلے جاؤ، توانو جتنی محبت تے عشق دیاں گلاں سنیا اور یا رسول اللہ کہن والے ہیں کول ملن گیاں، اتنا کوئی مائی دلال جمعی ہی نہیں نبی دی محبت کرن والا، نبی دی محبت دا درس دین والا۔ اے اعزاز یا رسول اللہ کہن والے انو حاصل ہے، نبی پاک دے ناتے انگوٹھے چمن والے انو حاصل ہے۔ میرے بھائیو عقیدے دی جتے تک گل ہے، میں گل دعوے نال کر سکنا ہاں کہ خدا تے مصطفیٰ دی عطا نال اسی اہل نسبتی اہل جنتاں، لیکن جتے تک گل ہے اعمال دی، میں بڑے پورے ملک دے اندر پیا جانا تقریر کرن، بڑے بڑے علماء مینوں ملن، مینوں آدن وارسی صاحب اے 11ویں کھان تے آ جاندن، میلاد دی محفل تے آ جاندن، لیکن جدوں حی علی الصلاح ہوندی ہے اے مسجد دے اندر نہیں آندے۔ اوے میرے اویرا، میرے بچیا، میرے بزرگا، میلاد منان والے آ، میرے نبی دا ذکر سن کے خوش ہون والے آ، اپنے ہتھاں نو بلند کرن والے آ میں تینوں اپنے آقا کریم دا ایک فرمان سناواں۔ سرکار فرماندے نے جڑا بندہ اذان ہون تو بعد جان بجھ کے نماز نہیں پڑھدا اور گھر دے اندر بیٹھا رہندا ہے، میرا دل کردا ہے میں لکڑیاں جلاواں اور اگ لا کے تے ادا گھر جلا دیاں۔ یہ میرے آقا کریم دا فرمان ہے۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی آپ فرماندے نے جڑا بندہ جان بجھ کے نماز چھوڑن دی عادت بنا لوے او مر جائے تے انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ نہیں جا کے دفنانا۔ سلطان العارفین سلطان باؤ جھنگ والا میرا بابا فرماندہ ہے بے نمازی کنو خنزیر بھی پناہ بنگدہ ہے۔ شیخ سادی فرماندے ہیں بے نمازی نو قرضہ نہ دیتا جائے، کسے پچھیا کیوں نہ دیتا جائے، لوکاں نے پچھیا کیوں نہ دیتا جائے۔ آپ نے فرمایا جڑا رب دے قرضے نہیں دے سکیا لوگاں دے قرضے کیویں دے وے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے 5 عذاب بے نمازی نو دنیا دے اندر ملن گے، 3 عذاب مرد ٹائم ملن گے، 3 عذاب قیامت والے دن ملن گے، 3 عذاب قبر دے اندر ملن گے۔ ہن ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھ کے تے جملہ سنیو میرا، قبر دے اندر بے نمازی نو پہلا عذاب ملے گا، پہلا دنیا دے اندر پہلا عذاب ملے گا کہ اودی عمر وچوں برکت مک جائے گی، دوسرا عذاب اودے رزق وچوں برکت مک جائے گی، تیسرا عذاب اودے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ہٹ جائے گا، چوتھا عذاب کہ بے نمازی کوئی بھی دعا منگے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، پنجواں عذاب اے اللہ دے نیک بندے جدوں دعاواں منگنے نے اے اللہ رزق بڑھا دے، بارش برسا دے، اے اللہ بے اولادہ نو اولاد دے دے، اے اللہ بے قرارہ نو قرار دے دے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ سارے لوکاں دے حق وچ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما لویں گا، بے نمازیاں نو وچوں کٹ دے ویں گا۔ بے نمازی نو مرد ٹائم 3 عذاب ملن گے، بے نمازی بھکا مرے گا، پیاسا مرے گا، چڑ چڑ کے مرے گا، قبر دے اندر 3 عذاب، قبر تنگ ہو جائے گی، سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر، کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر، اور قبر دے اندر آگ بھر دیتی جائیں گی، ایک سب قیامت تک ڈنگ ماردہ رویں گا، اور قیامت والے دن جدوں توبہ توبہ بے نمازی اٹھے گا، بے نمازی اٹھے گا کہ انہوں ہر حال دے اندر 3 عذاب دا سامنا کرنا پہ جائے گا۔ پہلا عذاب اللہ غصے نال پیش آئے گا، دوسرا عذاب
حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کیڑا جنا ہے جدے کولوں میرا رب سختی نال حساب لوے تے او بچ کے تے پار چڑھ جائے. میں اپنے بزرگاں کول سنیا ہے وہی بندہ بچے گا جدا اللہ کریم حساب نرمی نال لوے گا. میاں صاحب کہندے نے عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کم من اے اونچیاں شانہ والے او فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے موکا. اور نماز چھوڑن والے آ میرے تیرے کو زہرہ دلال اگر قیامت والے دن پوچھ بیٹھو میں تے تلوار دی دھار تلے بھی قضا نہیں کی تھی تو اپنے گھر دے اندر قضا کر کے آ گیا کیڑا منہ لے کے آیا ہے. میرے ویرو میں پڑھے ہیں کتاباں دے اندر کہ 72 جنازے حسین نے اٹھائے. کسے دا بھائی مر جائے کسے دا پتر چلا جائے او دا لک دورہ ہو جاندہ ہے. اوے حسین میں تیرے صبر تے قربان جاواں حسین میں تیرے حوصلے تے قربان جاواں. تم 72 71 جنازے اٹھا کے بھی کربلا دے میدان وچ ایویں پیا ٹردا ہے جویں تیرا بابا علی چلدا ہوندا. پتر مر جائے نا تے ڈاکٹر کہندے نے بابے دے بھی تھوڑے دن رہ گئے نے ایدی بھی خدمت کر لو چند دنوں دا مہمان ہے اپنے بچے دا صدمہ دل تے لے بیٹھ. تے میاں صاحب کہندے نے غم پتراں دا میاں صاحب فرماندے نے کہ غم پتراں دا ایڈا ہوندا تے کہندے نے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں منگے آؤ اے کر کر عذر بہانے. 71 جنازے زہرہ دلال نے کندیاں تھے اٹھائے. علی اصغر دا جنازہ اٹھایا علی اکبر دا جنازہ اٹھایا اپنے ویر عباس دا جنازہ اٹھایا. اوے حسین میں تیرے صبر تے قربان جاواں تیرے حوصلے تے قربان جاواں. زہرہ دلال دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے. میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ آپ نے چند منٹاں دے اندر 220 بندیاں نو لمحیاں پا چھوڑیا. کسے دا کن کوئی نہیں کسے دی اک کوئی نہیں کسے دے ہونٹ کٹے ہوئے کسے نے بازو دے ہاتھ رکھے ہوئے ہے کسے نے اپنا ٹنگ سنبھالنی ہوئی ہے. تے شمر یزید ابن زیاد کہندا ہے اگر اے ہی حال رہا نا علی دا شیر بپھریا رہا تے سورج بعد وچ غروب ہوئے گا. یزید دی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جائے گا. لہٰذا میں نو اپنی تجویزاں دسو علی دے لال دی تلوار کیویں روکی ہے. ایک بندہ کھلوتا انہیں آکھیا اے کم کرو ابن زیاد آخدا نہیں اے غلط ہے. ایک اور کھڑا ہویا انہیں آکھیا اے کرو. ابن زیاد جڑا بولتا جائے اور ریجیکٹ کردا جائے. آخر تے ایک بندہ کھلوتا آدھا ابن زیاد میں فاطمہ دلال نو جاننا ہوا کسے بندے نو ٹیلے تے چاڑو تے انگلیاں دے اندر انگلیاں کنہ دے اندر پا کے او قبلے والموں کے اذان پڑھے. ابن زیاد کہندا ہے او بندے پیا مرد ہے تو اذان پیا پڑھانا ہے تیرا مطلب کیویں گل کرن دا. او کہندا تو نہیں جاننا ہے علی دے لال نو میں جاننا وا. انہیں جو ہی اذان سنی انہوں جنگ بھول جائے گی نماز دی فکر پہ جائے گی. امام علی مقام دیاں نظران اسپاد میں لٹھیوں اور رو کے کہنے نے مولا اذان ہو گئی ہے ان جنگ کرائیاں نماز پڑھا. آواز آئی باب علی دی طرح جنگ کر کے بھی انہوں نے کھائیا. ان اذان ہو گئی ہے ان ماں فاطمہ دی طرح نماز بھی پڑھ کے وکھا. امام علی مقام امام علی مقام امام حسین آئے مسلح تے آپ نے تیمم کیتا
قیام فرمایا میں پوچھنا چاہنا وا وہ کتنے درد والی سورہ فاتحہ ہوئے گی جڑی میرے پیر حسین نے کربلا دے میدان میں پڑھی ہوئے گی وہ ایک کندیاں دی جامعہ مسجد دے اندر فاتحہ پڑھنیاں سوکھیاں نہیں 13 چک دی مسجد دے اندر فاتحہ پڑھنیاں سوکھیاں نہیں پپلا دیاں مسجدہ دے اندر فاتحہ پڑھنیاں سوکھیاں نہیں اور ایک کربلا دے میدان دے اندر اپنے 71 ذبح کرا کے فاتحہ پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں حسین نے کتنے دردانال فاتحہ پڑھی ہوئے گی میرے حسین نے فاتحہ پڑھی رکوع فرمایا آپ پھر کھڑے ہوئے تے جو ہی سجدے دے اندر گئے نا ابن سعد کہندا ہے اگر علی دا پتر سجدے چو اٹھ کے تے بہ گیا نہ تسا زندہ رہنا ہے نہ میں زندہ رہنا ہے کیڑا جنا ہے جڑا جائے گا تے حسین دا سر کٹ کے لے آئے گا 10 بندے آئے تے جو ہی قریب آئے انہاں دے ہاتھ کمن لگ گئے تے تلوارہ انہاں دے ہتھاں چ گر گئیاں ابن سعد کہندا ہے مار دے کیوں نہیں ہو سجدہ پیا کردا ہے او کہندے نے ظالماں کیوں مروانا چاہنا ہے اسی تلواراں لے کے نیڑے ہویاں سانو قرآن دیاں آوازاں پیاں نہیں سانو قرآن دیاں آوازاں پیاں نہیں پیٹیاں لے لے نوکریاں لے لے ازاں کوئی نہیں حسین نو شہید کرنا پھر آخر تے شمر نو ابن سعد کہندا ہے تجھے یزید دے ٹکڑیاں تے پیا پلنا ہے دنے بھی پیا کھانا ہے راتی بھی پیا کھانا ہے اپنے بچیاں نو بھی پیا کھلانا ہے اے لے تلوار تیریاں بہادریاں کھڑے کم نیاں نے جا تے حسین دا سر لے کے آؤ سجدے دے اندر جا کے وار کر اوے میں کیویں سڑاواں میرے سینے دے اندر پتھر نہیں ہے دل ہے آیا ملعون لانتی شمر اوے شمر میں تیرے تے خدا دیاں لانتاں ون مصطفیٰ دیاں لانتاں ون تو مصطفیٰ دی نسبت دا بھی خیال نہیں رکھے ہو تو مصطفیٰ دی عزت دا بھی خیال نہیں رکھے آؤ حسین سجدے دے اندر اور پیا پڑھ دے سبحان ربی العالی اس ظالم آیا انہیں آ کے اتھے نیزہ رکھے آؤ اتھے خنجر رکھے آؤ جتھے میرے آقا اپنے لب رکھ دے ہوندے ایک خنجر مارے آؤ دعا مارے آؤ حسین نے سر نہیں اٹھایا تریہ مارے آؤ حسین نے سر نہیں اٹھایا چوتھا مارے آؤ حسین نے سر نہیں اٹھایا میں کتاباں نے اندر پڑھے یک بعد دیگرے لانتی شمر نے 14 وار حسین دی گردن تے کی تے پھر جدو 15واں وار کرن وستیوں نے خنجر اٹھایا تے ادا ہاتھ کمن لگ گیا تے خنجر نیچے تھلے گر گیا تے تھلیوں فاطمہ دلال بولے اوے تھک کیوں گیا آنا میاں صاحب کہنے نے جنہ دکھاں دے وچ اے دل پر راضی اے سکھ انہاں تو آرے او دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیار مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چن لے میں ڈر کیوں گیا میں بھگوڑا حسین نہیں ہوں میں فاطمہ کا لال ہوں ایک جملہ سارا مجمع میرے نال مل کے مولے آج جڑی ڈائری مدینے جا رہی ہے چک نمبر 13 تو او ڈائری کربلا بھی جا رہی ہے میرے آقا بھی ویکھن تے دوترا بھی ویکھے تے خوش ہون اے چیڑا وے مرینے دا ظالمان شہید کیتا سردار مدینے دا ایک باری سارا مجمع میرے نال مل کے مولے ظالمان شہید کیتا سردار مدینے دا شہید کیتا سردار ایک تے نماز دی گل کر کے پیا جانا اپنے آبائیوں دوئی گل ایک اور بھی کرنی ہے ناراض نہیں ہونا مہمان اتوڑا
جملیاں دے اندر تلخی آ جائے مینوں معاف کر دے بڑھے ماں باپ دا علاج تے بیماری بوجھ نہ جانے او زمانہ یاد کر جدوں تو جوان سے تو بچہ سے ماں نے تینوں ہتھاں تے اٹھا کے لوریاں باپ نے تینوں کندیاں تے اٹھا کے سیراں کرائیاں اوے عام لوکاں دیاں چار پائیاں کندیاں تے اٹھا کے قبرستان کھڑنیاں سوکیاں جے جس باپ نے کندیاں تے اٹھا کے اپنے بچے نو لوریاں دیتیاں ون اس باپ دی چار پائی قبرستان کھڑنی بڑی اوکی جے اوے عام لوکاں نو ہتھاں تے اٹھا کے قبراں دے اندر لٹانا سوکا جے لیکن جس ماں نے ہتھاں تے اٹھا کے بچیاں نو لوریاں دیتیاں ہون اس ماں نو قبر دے اندر لٹان دا غم اوہی بچہ جاندا ہے جس نے ماں تے پیو دی قبر تے مٹی پائی ہے میاں صاحب کہندے نے کہ لگیاں والے اے چپ نہیں کر دیں پاویں دے یہ لکھ دلا سے اور ٹر گئے ماں پیو وچھوڑا دے کے تے جائے کیڑے پاو سے اوہ بچہ نشئی بھی ہوئے ہیرونچی بھی ہوئے مر جائے تے میں ماں پہ انہوں رونیاں ڈھاما مار کے ویکھے آجے راجہ بدار راول پنڈی دے اندر ایک نوجوان جڑا ساری زندگی نشہ کردہ سی کدے ماں نو او تھانا وکھاندا سی کدے باپ نو او ہسپتال وکھاندا سی ایک موٹر سائیکل دی زد وچ آ کے مر گیا ہو تے ماں نو پتہ چلے ہو تے ماں تے پیو ڈھاما مار مار کے روڑ لگ پے لوکاں کیا کیوں روندے ہو شکر کرو جان چھٹی جے مگروں لے گیا جے اتے روزانہ نویں تھانے دا تو انو منہ وکھاندا سی ماں پیو دیاں ٹھاواں نکلیاں لوگاں دے منہ آگے ہاتھ رکھ کے کہنے نے ہونا کیا جی آئندہ نہ کہ ہو کوئی گل نہیں نشہ کردہ سی پتر تے ایس کوئی گل نہیں نشہ کردہ سی میرا بیٹا تے ہے سینا گرامی قدر آباب ماں باپ دے علاج نو بوجھ نہ جانی انہاں دے بڑا پے نو بوجھ نہ جانی اے مٹھا میوہ ایک واری لبدا ہی دوئی واری نہیں لبدا اگر تینوں یاد نہیں نا آ میں تینوں یاد کرا دینا تم بیمار ہویا تیری ماں تینوں اٹھا کے کنیاں ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھے ہو بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار انہوں اگے لے جاؤ تیری ماں تینوں میاں والی ہسپتال لے گئی تے سیول ہسپتال تے ڈاکٹر نے کہا بی بی بچہ چوکھا بیمار انہوں اگے لے جاؤ تیری ماں تینوں اسلام آباد دے کمپلیکس ہسپتال دے اندر لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھے بی بی چوکھا بیماری پتر انہوں ہو رگے لے جاؤ تے تیری ماں نے تینوں سینے لایا ہویا ہے تیرا متھا چمدی تینوں اشفا انٹرنیشنل ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے کہا بی بی بچہ چوکھا بیمار ہے اسی کوشش کرانگے بچان دی بچ گیا تے مرضی خدا دی نہ بچیا تے ناراض نہ ہومی او ویلا تینوں یاد نہیں آ میں تینوں یاد کرا دینا وا تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لا کے تے ڈاکٹر دے پیر دے اندر رکھے ہو تے رو کے آکھیا میریاں بالیاں بک جاون کوئی گل نہیں میرا پتر بچ جائے میریاں چوڑیاں بک جاون کوئی گل نہیں میرا بچہ بچ جائے میرے نیکلس بک جاون کوئی گل نہیں میرا بچہ بچ جائے اور تینوں یاد نہیں نا میں تینوں یاد کرا دینا وا تیرے پیو نے ڈاکٹر اگے ہاتھ جوڑے ڈاکٹر میرا 21 مکان ہے چک نمبر 13 پپلان دے اندر او بک جائے کوئی گل نہیں میرا پتر بچ جائے اور تینوں بھی رب توفیق دے وے تے تم ہی ماں باپ دا علاج کروا لویا کر تیرے ماں باپ نے تیریاں اس ٹائم خدمتاں کیتیاں نے جدوں تو جی اللہ ہی گڈی دا مالک نہیں سے بنیا تو جدوں پنگلے تے کوٹھی دا مالک نہیں سے بنیا جدوں تیرے کول بیگم دا بٹوا نہیں سی آیا تے ہن تو کیڈا نہ لے کے تو گھروں نکلنیا ماں نو کہنا ہے اپنی نو کولوں 500 روپیہ لے لیں پیو نو کہنا ہے بابا نو کولوں 1000 روپیہ لے لیں اور میں کیا نہ لے کا پرلے درجے دیا اگر تو خدمتاں کرنیاں نے نا ماں پیو دیاں آپ پہ کر نوہاں دے سامنے ماں پیو نو ہاتھ پھیلان دے مجبور نہ کر جنہ بادشاہ بن کے نوہاں گھرانیاں ہون انہاں نو ہاتھ پھیلانے بڑے اوکے ہو جانے نہیں جنہ ہنج کیتا ہوئے انہاں نو انج کرنا بڑا ہی اوکے ہو جانے اوہ میرے بھائیہ گرامی قدر احباب
جنہ بادشاہ بن کے نواں گھر آنیاں من انہاں دے سامنے ہاتھ پھیلانے بڑے اوکے نہیں تینوں اللہ توفیق دے وے نا تے تو 1 بجے ماں دا دروازہ کھڑکا کے آکھی اماں تینوں کھنگ آئی ہے میں تینوں ہسپتال لے جانا ابا میں تیرا بی پی چیک کر دینا میں تیری شوگر ٹیسٹ کر دینا تیری ماں تے پیو تینوں آکے 1 بجے میرا پترا کیوں آیا ہے جا اپنے کمرے دے اندر سو جا کوئی گل نہیں ساڑی چوکھی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے تے تیرا کم میں تو تھے کہ اماں میں کیڑا احسان کیتا ہے کہ میں آ کے راتی تواڈا حال پوچھے مینوں تے بھی وہ وقت یاد ہے جدوں تو راتی 3 واری اٹھ کے ویکھیا میرے بچے نوں مچھر تے نہیں پیا لڑدا بابا تو 3 واری اٹھ کے مینوں کھانسی دے سیرپ پلائے کہ میرے بچے نوں کھنگ کیوں پئی آندی ہے خدا دی قسم ہے اس وقت بڈھے ماں باپ دے منہ جڑیاں دعاواں نکلن گیاں رکھ میرے سر تے قرآن او 7 آسمان چیر کے عرش معلا تے چلیاں جان باغ دے وچی اے ہریل توتا اے پھر دے ڈالی ڈالی او ماں پیو باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوا لی او لے او یار حوالے رب دے تمبلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا میں میلاد کمیٹی کے تمام نوجوانوں کا ممنون ہوں اور ان کے تمام متعلقین کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اتنی دور سے دعوت دی اور بڑی ذمہ داری سے میرے ساتھ رابطہ رکھیا اور اپنے بھائی وحید قادری صاحب دا بھی جنہوں نے ہرنولی موڑ کھڑے ہو کے کافی دیر میرا انتظار کیتا چونکہ رستے دا پتہ نہیں سی میرے رفیق سفر بنے میں تمام پائیاں دا بچیاں بزرگاں دا ممنون ہاں اور سٹیج تے بیٹھے ہوئے تمام حضرات علماء انہاں دیاں جتیاں میرے سر دا تاجن اللہ انہاں دے ہتھاں نو کسے کمینے دا سوالی نہ فرمائے اللہ انہاں دے بچیاں دیاں ضروریات نو خزانہ غیب چ پورا فرمائے میں وعدے دے مطابق حاضر ہویا اللہ کریم حضور دے ذکر دی برکت نال ساڈیاں تاریک راتاں نو روشنیاں اور نور عطا فرمائے تواڈیاں تاریک راتاں نو منور فرمائے 2 منٹ واسطے تمام بھائیاں نو گزارش کراں گا کوئی میرا بھائی بچہ بزرگ اٹھے نہیں بیٹھے رہے سارے احباب میرے نال میرا ایک عزیز ہے اس بچے دی نسبت بھی امیر المجاہدین بابا جی حضور خادم حسین رضوی صاحب دے نال پتہ نہیں بابے اور کیڑا کرنٹ پڑیا نوجوانہ دے جو نوجوان کرکٹ کے میدانوں میں اور کھیل کے گراؤنڈوں میں ہوا کرتے تھے اور میں نے گالم گلوچ اور ہاتھ میں موبائل آج وہ نوجوان مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں یہ کمال ہے باب خادم رضوی کے بیانات کا ان کے خطبات کا کمال ہے خدا کی قسم لوگ بڑے بڑے آئے تھے چلے گئے آندے رون گے جاندے رون گے لیکن بابا خادم جس وقت ایتھو نپ کے اے اہین کردہ سی نا انج لگدا سی دشمنہ تے تیر تے تلوار چل گئی اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے آج میرے ملک کا وزیر اعظم اپوزیشن کے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی والوں سے میں معذرت چاہتا ہوں ناراض نہیں ہونا اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ مریم نواز بلاول بھٹو آصف زرداری اور فضل الرحمان صاحب کو یاد کر رہا ہے میں نے تصور کے عالم میں عمران خان صاحب کو کال کر کے کہا عمران صاحب تسی تے ملک دے بادشاہ ہو اپنی زبان سنبھال کے گل کرو آنے نے مولوی صاحب زبانہ لے کے پھر دے ہو وہ گالاں کٹ دے میرے خلاف تے میں ہن بھی نہ بولا میں کہ جناب اس بات سے آپ کا عقیدہ نہیں میرا اور باب خادم کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی گالی دے آپ کو غصہ آتا ہے جو مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ کرے سنی کو کیوں غصہ نہ اللہ کریم آپ کو آبادیاں دے 2 فکرے بچہ پڑھے گا تمام حضرات نے اس وقت تک بیٹھے رہنا ہے جب تک دعا نہیں ہونی اس تو بعد پھر انشاءاللہ جس طرح بھی سٹیج تو اعلان ہویا اگلے پروگرام دا 2 فکرے پڑھے گا اچھے لگن تے ضرور بچے دی حوصلہ افزائی کرنی ہے ہو سکے تے داد امداد بھی کرنی ہے اللہ بخیلہ نو نہیں سخیاں نو دیندا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو